صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس کی کتاب مدنی پنج سورہ میرے ہاتھ میں، اس میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بہت کچھ عنایت فرمایا ہے، اور فیضان درود جو باب ہے اس میں المعجم الکبیر حدیث نمبر 513 میں جو درود پاک کی فضیلت درج کی گئی ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، میری امت میں سے جس نے صدق دل سے، سچے دل سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے لیے، کس کے لیے؟ جس نے سچے دل سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا 10 نیکیاں درج فرمائے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات سلسلہ ہے، اس میں اولاً ہم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے متعلق سنا، اور پھر پچھلے کئی سلسلوں سے ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہم سن رہے ہیں اور مدنی پھول چن رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے حبیبہ حبیب خدا۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے حبیب ہیں، اور ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیب خدا کی حبیبہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ روایات سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بارگاہ رسالت میں کتنا مقام ناز حاصل ہے۔ چنانچہ بہار شریعت جو کہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے، میرے ہاتھ میں ہے، یہ جلد سوم ہے،
اس کے صفحہ نمبر 509 پر لکھا ہے، اور یہ حدیث پاک ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 4931۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں گڑیا کھیلا کرتی تھی، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت تشریف لاتے کہ لڑکیاں میرے پاس ہوتی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے لڑکیاں چلی جاتی، اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلے جاتے لڑکیاں آ جاتی۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 6130، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 81۔ ام المؤمنین حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میرے ساتھ چند دوسری لڑکیاں بھی کھیلتی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے وہ چھپ جاتی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو میرے پاس بھیج دیتے، وہ میرے پاس آ کر کھیلنے لگتی۔ اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4932، حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے تشریف لائے تو طاق پر گڑیاں تھیں اور اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی پردہ ہٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گڑیا وہ دکھائی دینے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ عرض کی میری گڑیاں ہیں۔ ان گڑیوں کے درمیان میں کپڑے کا ایک گھوڑا تھا جس کے 2 بازو تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گڑیوں کے بیچ میں یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ گھوڑا ہے۔ فرمایا گھوڑے کی یہ کیا ہے؟ عرض کی گھوڑے کے بازو ہیں۔ ارشاد فرمایا گھوڑے کے لیے بازو ہوتے ہیں؟ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بازو تھے؟ یہ سن کر محبوب داور حضور انور صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، یعنی میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں کیا مبارک نام ہے کیسا پیارا ہے لقب، کس کا؟ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ کیا مبارک نام ہے کیسا پیارا ہے لقب، عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قہقہانے لگاتے تھے، ہم تو بات بات پر ہاں 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 کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے، یعنی آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے، آواز پیدا نہیں ہوتی تھی۔ ہاں زہق آپ سے ثابت ہے، زہق یہ ہوتا ہے آواز اتنی پیدا ہو
کہ وہ مسکرانے والا یا ہنسنے والا خود ہی سنے، دوسرا نہ سنے. ٹھیک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مسکرائے کرتے تھے، تو ادائے سنت کی نیت سے جو مسکرائے گا سنت مصطفیٰ کا ثواب پائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے نا، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں تو روتوں کو ہنسا دیتے ہیں. ایسی تسکین آپ کے وہ مسکرانے، اور مسکرانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تم کی عادت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امہات المؤمنین یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بہت مفید ہے اور مومنین کے لیے بھی مفید ہے کہ امہات المؤمنین وہ خوش بخت خواتین جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا. ہم مومنوں کی ماں ہیں، وہ کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں مختصر یہ رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے. اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے. اس میں سیداتنا عائشہ صدیقہ حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے. جو آج موضوع بیان کیا جا رہا ہے کہ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بارگاہ رسالت میں محبوبیت حاصل ہے، اس تعلق سے بھی اس میں لکھا ہوا ہے. مدارج النبوت کے حوالے سے جو کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب سیرت کے متعلق ہو، بہت ہی مستند ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ اکابر تابعین میں سے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے تو فرمایا کرتے، حدثتنی الصدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے حدیث بیان کی صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. یا کبھی اس طرح حدیث بیان کرتے، حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ من السماء، اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ جن کی عصمت و پارسائی کی گواہی آسمان سے نازل ہوئی. حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ تابعی. تابعی کیا کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے صحابی کی زیارت کی، صحبت اختیار کی، ایمان سے زندہ رہے، ایمان پر دنیا سے گئے، یہ تابعی ہیں. صحابہ کے بعد تابعی، اور تابعین میں ان کا بڑا مقام ہے. سبحان اللہ. مدارج نبوت جلد 2 صفحہ 471 میں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کی بہت قدرت تھی. حبیبہ جو ہوئی اور جو چاہتی بلا جھجک عرض کر دیا کرتی تھی، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ جو قرب و محبت انہیں بارگاہ رسالت میں حاصل تھی. سبحان اللہ. مدارج نبوت میں ہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا مگر حق تعالی کی رحمت اور اس کے فضل سے. سیدہ حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی جنت میں داخل نہ ہوں گے مگر خدا کی رحمت سے؟
عز و جل. فرمایا ہاں میں بھی داخل نہ ہوں گا مگر یہ کہ مجھے اللہ تعالی نے اپنی رحمت میں چھپا لیا ہے. یہ روایت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بارگاہ رسالت میں ایک مقام حاصل ہے اور آپ بلا جھجک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کرتی تھی. سبحان اللہ. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5228. حبیب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں اے عائشہ جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو. فرماتی ہیں میں نے پوچھا میرے آقا آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ہاں یہی بات ہے میں تو صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اس حال میں آپ کا نام نہیں لیتی لیکن آپ کی ذات گرامی اور آپ کی یاد میرے دل میں میری جان میں ہر وقت رہتی ہے. میں آپ کی محبت میں ہمہ وقت مستغرق رہتی ہوں. کیا مبارک نام ہے کیسا پیارا ہے لقب. کس کا؟ ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. کیا نام ہے اور کیا لقب ہے؟ عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین. عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہماری امی جان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بارگاہ رسالت میں کیسی محبوبیت حاصل ہے. چند مدنی پھول اور سماعت فرمائیے اس سلسلے میں. بہار شریعت مکتبۃ المدینہ نے بہار شریعت کو نئی آن شان کے ساتھ شائع کیا ہے تخریج کے ساتھ اور سبحان اللہ بہت جگہوں پر تسہیل کے ساتھ. اس میں مختلف روایات لکھی ہوئی ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھا کیا کرتی تھیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں ہوتے تو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سر مبارک کو قریب کرتے اور ہماری امی جان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس میں کنگھی کیا کرتی تھی. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کیا گیا. حدیث نمبر ہے 296 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 300 اس کا خلاصہ بھی پیش خدمت ہے. ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں پانی پیتی اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی تو جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی دہن اقدس رکھ کر پانی پیتے. میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا دہن اقدس اسی جگہ رکھتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا. صحیح بخاری حدیث نمبر 297.
ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا مبارک نام ہے کیسا پیارا ہے لقب. کیا نام ہے اور کیا لقب ہے؟ عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین. عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 اور صفحہ نمبر 606 سے ایک اور روایت سنیے اور اندازہ لگائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری امی جان پر کتنے مہربان ہیں. چنانچہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2578. ابو داود نے حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیبہ حبیب خدا سے روایت کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ یہ سفر میں تھی. ہماری امی جان فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدل مصادقت کی اور میں آگے ہو گئی. پھر جب میرے جسم میں گوشت زیادہ ہو گیا یعنی پہلے سے کچھ موٹی ہو گئی میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ کی. اس مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے ہو گئے اور یہ فرمایا یہ اس کا بدلہ ہو گیا. سبحان اللہ. مسابقت کیا ہوتی ہے؟ مسابقت چند شخص آپس میں یہ طے کریں کہ کون آگے بڑھ جاتا ہے. جو سبقت لے جائے اس کو یہ دیا جائے گا. یہ ہے مسابقت. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو آگے نکلے گا اس کو انعام ملے گا. ٹھیک ہے. یہ درست ہے. اور اگر یہ ہو مسئلہ نمبر 4 سن لیجئے. اگر دونوں جانب سے مال کی شرط ہو مثلا تم آگے ہو گئے تو میں اتنا دوں گا اور میں آگے ہو گیا تو میں اتنا لوں گا یہ صورت جوا اور حرام ہے. تو مسابقت میں وہ انعام کی صورت ہے نا. اور اگر دونوں طرف سے مال ہو کہ جیسے ہم نے ابھی مسئلہ پڑھا کہ اگر تم آگے ہو گئے تو میں اتنا دوں گا اور میں آگے ہو گیا تو میں اتنا لوں گا یہ صورت جوے کی اور حرام ہے. بہرحال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت اپنی زوجہ محترمہ ہم مومنوں کی ماں کے ساتھ کیسی تھی. یہاں ایک مدنی پھول ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے جو کہ شادی شدہ ہیں اور گھر میں ہر وقت موڈ بنا کے رہتے ہیں, بڑے غصے سے رہتے ہیں اور جاہو جلال دکھاتے ہیں, گھر کے اندر جھگڑے کرتے ہیں. اور وہ نادان, وہ جاہل جو اپنی زوجہ کو مارتے ہیں اور ایسی مار مارتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی, معاذ اللہ اس کو زخمی کر دیتے ہیں, ان کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ گھر کے اندر ہمیں کیسا رہنا چاہیے, اپنی ازواج کے ساتھ ہمیں کیسا رہنا چاہیے. کیسا رہنا چاہیے؟ نرم رہنا چاہیے, گھر کے اندر محبت بھرا ماحول بنانا چاہیے. اور اس کے لیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران اتاری
مقدسُ العالی کا بیان ہے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. وہ بیان سنے تو پتہ چلے کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول نصیب فرما دے. دینی معلومات ہوگی, کچھ ترغیبات ملیں گی تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. ہاں جو اسلامی بہنیں ان کے لیے بھی بیان ہے بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے حقوق کی فکر کرے کہ مجھے حقوق کیا ادا کرنے, مجھے کیا کچھ کرنا, میں کن چیزوں کا پابند ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. اللہ نصیب فرمائے. تو اسلامی بہنوں کو جو شادی شدہ ہیں بالخصوص انہیں سننا چاہیے بیان نگران شورا کا بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. اسلامی بھائیوں کو سننا چاہیے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ہمارے گھر میں مدنی ماحول قائم فرما دے. سیدہ کو, ہماری امی جان کو بارگاہ رسالت میں ایک مقام حاصل ہے. سبحان اللہ. اس تعلق سے مزید سنیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5923 حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہایت عمدہ خوشبو لگاتی تھی, یہاں تک کہ اس کی چمک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں پاتی تھی. ہماری امی جان ام المؤمنین حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی. سبحان اللہ. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المؤمنین کو ایک خاص مقام حاصل ہے, انسیت حاصل ہے, الفت حاصل ہے, محبوبیت حاصل ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ سر اور داڑھی کے بالوں میں خوشبو لگانا سنت ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نیک بننے اور بنانے کے طریقے, نیک بننے اور بنانے کے طریقے. اس میں صفحہ نمبر 614 پر وہی حدیث جو میں نے ابھی بیان کی یہ درج ہے, اور اس کے اگلے پیج پر لکھا ہے امیر اہل سنت کی طرف سے مدنی پھول ہیں. معلوم ہوا سر اور داڑھی کے بالوں میں خوشبو لگانا سنت ہے, مگر یہ خیال رکھیں کہ سر اور داڑھی میں صرف دیسی خوشبو استعمال کریں. اب سنت ادا کریں لیکن دیسی خوشبو, ورنہ جو آج کل وہ جو عطریات ہیں نا کیمیکل سے بنائے جاتے ہیں تو اس سے سر اور بالوں داڑھی کے بالوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اور مزید خوشبو کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ اسلامی بہنیں اگر خوشبو لگائیں تو وہ کیسی ہو, اور اسلامی بھائیوں کی خوشبو کیسی ہونی چاہیے. مرد اپنے لباس پر ایسی خوشبو استعمال کریں جس کی خوشبو پھیلے مگر رنگ کے دھبے نظر نہ آئیں. اور عورتوں کے لیے مہک کی ممانت اس صورت میں ہے جبکہ وہ خوشبو اجنبی مردوں تک پہنچے. اگر وہ گھر میں عطر لگائیں جس کی خوشبو خاوند کو, اولاد کو, ماں باپ تک پہنچے تو حرج نہیں. جامع ترمذی حدیث نمبر 2796. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کے مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو, اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو. تو اسلامی بہنوں کو ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے جس کی خوشبو اڑ کر غیر مردوں تک پہنچے. اب اس حدیث سے اسلامی بہنیں برت حاصل کریں جو ایسی خوشبو لگا کر نکلتی ہیں, گھر سے باہر جاتی ہیں جس کی خوشبو دوسرے مردوں تک بھی پہنچے گی.
چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اسلامی بہنوں کے لیے ایسی خوشبو کہ جس کی خوشبو پھیلے نہیں، ہاں اگر گھر کے اندر ایسی خوشبو لگائیں کہ وہ خاوند ہے، گھر میں اولاد ہے، ماں باپ وغیرہ، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلنا ہے تو پھر ایسی خوشبو کے بارے میں جو ابھی روایت سنی، اس سے پھر ایسے اسلامی بہنوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے خوشبو لگانا سنت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ ایسا بنایا کہ آپ کے جسم پاک سے خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری پر ہر طرف خوشبو پھیل گئی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے وہاں سے خوشبو مہکنے لگ جاتی تھی، اور راستے کی خوشبو سونگھ کر صحابہ پہچان لیتے کہ ان راستوں سے آقا کا گزر ہوا ہے۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر و سارا ہو کر، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادناسی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، ادناسی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے گزرے ہیں اس کی ادنا سی شناخت پتہ کیا ہے؟ وہ زمین بھی خوشبودار ہو جاتی ہے، ہوائیں بھی خوشبودار ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی یاد رکھیے کہ خوشبو کا تحفہ رد نہ کیا جائے۔ چنانچہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں واپس نہیں لوٹانی چاہیے۔ نمبر 1 تکیہ، نمبر 2 خوشبو تیل، اور نمبر 3 دودھ۔ اس کے بارے میں محدثین کرام نے یہ سمجھایا کہ عموماً یہ چیزیں قیمتی نہیں ہوتی، سستی چیز ہوتی، اب وہ دینے والے کا بوجھ بھی نہیں ہوتا اور قبول نہ کرنے پر دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے وہ تحفہ رد نہیں کرنا چاہیے اور سنت سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے، اور اگر کوئی قیمتی چیز پیش کرے تو اسے بھی قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر غور کر لینا، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مروت میں تو نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ خوشبو کی دھونی لینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2254، حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کبھی کبھی خالص عود یعنی اگر کی دھونی لیتے، یعنی عود کے ساتھ کسی دوسری چیز کی آمیزش نہیں کرتے، تو کبھی عود کے ساتھ کافور ملا کر دھونی لیتے، اور فرمایا میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے۔
امیر اہل سنت نے خوشبو لگانے کی 47 نیتیں لکھی ہیں. آئیے میں جلدی جلدی آپ کو پیش کروں. اس سے خوشبو لگاتے وقت اللہ کرے ہمیں کچھ نہ کچھ تو یاد رہے. یاد رکھیے کہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو خوشبو لگاتے وقت کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے سنیے, میں جلدی جلدی عرض کیے دیتا ہوں. حسب حال نیت کرنی چاہیے. یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے, معلومات کے لیے, جانکاری کے لیے عرض کیا جا رہا ہے, تاکہ ہمارا ذہن بنے کہ ہمیں ہر جائز کام سے پہلے وہ اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے تاکہ ثواب ہمارا بڑھے. اسلامی بہنیں وہ بھی سنیں, اسلامی بھائی بھی سنیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں. نمبر 1, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اس لیے خوشبو لگاؤں گا. لگانے سے قبل بسم اللہ, لگاتے ہوئے درود شریف, اور لگانے کے بعد ادائے شکر نعمت کی نیت سے الحمدللہ رب العالمین کہوں گا. یہ بھی نعمت ہے نا, خوشبو نعمت ہے, تو نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. تو خوشبو لگانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین. ملائکہ اور مسلمانوں کو فرحت پہنچاؤں گا. وہ خوشبو کا تعلق صرف ہم سے نہیں, ہم جن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں آتے جاتے ان سے بھی تو تعلق ہے نا. تو اچھی خوشبو تاکہ کسی کو راحت پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. عقل بڑھے گی تو احکام شرعی یاد کرنے اور سنتیں سیکھنے پر قوت حاصل کروں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, عمدہ خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے. لباس وغیرہ سے بدبو دور کر کے مسلمانوں کو غیبت کے گناہوں سے بچاؤں گا. میں اگر عطر نہیں لگاتا اور میرے کپڑوں سے یا منہ سے آتی ہے بدبو, تو میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ارے اس کے تو کپڑوں سے بدبو آتی ہے, اس کے تو منہ سے تو غیبت کرے گا. تو میں اپنے منہ کو صاف رکھوں, اپنے کپڑوں کو صاف رکھوں, اس میں یہ نیت بھی ہو کہ تاکہ کوئی میری غیبت نہ کرے, میری وجہ سے گناہ میں نہ پڑ جائے. موقع کی مناسبت سے یہ نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں. مثلا نماز کے لیے زینت حاصل کروں گا, ہر نماز سے پہلے لگائیں عطر. سبحان اللہ, رب کی بارگاہ میں حاضری. مسجد, نماز تہجد, جمعہ, پیر شریف, رمضان مبارک, عید الفطر, عید الاضحیٰ, شب میلاد, عید میلاد النبی, جلوس میلاد, شب معراج النبی, شب برات, 11ویں شریف, یوم رضا, درس قرآن و حدیث, تلاوت, اوراد و وظائف, درود شریف, دینی کتب کا مطالعہ, تدریس علم دین, تعلیم علم دین, فتاوی نویسی, دینی کتب کی تصنیف و تالیف, سنت و بھرے اجتماع ذکر و نعت, قرآن خوانی, درس فیضان سنت, علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت, سنت و بھرا بیان کرتے وقت عالم, ماں باپ, مومن صالح, پیر صاحب, منہ مبارک کی زیارت اور مزار شریف کی حاضری کے مواقع پر بھی تعظیم کی نیت سے خوشبو لگائی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز وجل ہم نے آج سنا کہ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیبہ حبیب خدا ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرما دے, علم و عمل کا زیور عطا فرما دے. وہ سونے چاندی کے زیورات تو یہی رہ جائیں گے, یہ علم و عمل کا زیور یہ تو زینت بخشے گا قبر میں اور آخرت میں. اچھے اچھے کپڑے یہی رہ جائیں گے, لباس تقوی نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے. سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کثرت سے تلاوت کرتی تھیں. کاش ہماری اسلامی بہنوں کو کثرت تلاوت کی سعادت حاصل ہو جائے. آپ تہجد کی پابندی فرماتی تھیں, نماز چاشت کا بہت زیادہ اہتمام فرماتی تھیں. کاش اسلامی بہنوں کو نصیب ہو جائے, ہم سب کو نصیب ہو جائے. آپ کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں, قرض لے لے کر وہ ناداروں کو, فقیروں کو دیا کرتی تھیں. اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی ہو گئی تو اچھی اچھی باتیں سیکھنا نصیب ہوں گی, ترغیبات ہوں گی اور انشاءاللہ عمل کا جذبہ بڑھے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا بات ہے. اسلامی بہنوں کی نماز, یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. اس میں ایک مدنی بہار درجے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ پنجاب پاکستان کے شہر گلزار طیبہ, جس کو عموماً سرگودا کہتے ہیں,
اس کی ایک اسلامی بہن کی تحریر کا خلاصہ ہے. یہ کہتی ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میری عملی حالت انتہائی ابتر تھی، یعنی اچھی نہیں تھی، بری تھی. ماڈرن سہیلیوں کی صحبت کے باعث میں فیشن کی پتلی اور مخلوط تفریح گاہوں کی بے حد متوالی تھی. مخلوط تفریح گاہ یعنی جہاں مرد و عورت اکٹھے ہوتے ہیں. معاذ اللہ نہ نماز پڑھتی نہ روزے رکھتی، برقعے سے تو کوسوں دور تھی. بس ٹی وی اور وی سی آر ہوتا اور میں خود سک اتنی تھی کہ اپنے سامنے کسی کی چلنے نہیں دیتی تھی. ان دنوں میں کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی. ایک روز مجھے کسی نے مکتبۃ المدینہ کے جاری کردہ سنتوں بھرے بیان کے کیسٹ بنام وضو اور سائنس تحفے میں دی. پتہ ہے کس کا بیان ہے؟ امیر علیہ سنت کا بیان ہے، میرے شیخ طریقت کا بیان ہے. مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے. اس کا رسالہ بھی ہے، نماز کے احکام کے اندر ایک رسالہ ہے. یہ بیان معلوماتی اور خاصا دلچسپ تھا. اس بیان سے متاثر ہو کر میں نے، یہ اسلامی بہن کہتی ہیں، علاقے میں ہونے والے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں جانا شروع کر دیا. مدنی ماحول کا نور میری تاریک زندگی کو منور کرنے لگا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل میں اپنی بری عادتوں سے توبہ کرنے میں کامیاب ہو گئی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے کچھ ہی عرصے میں مدنی برقع پہننے لگی. میرے گھر والے حیران، رشتہ دار حیران، سہیلیاں حیران. انہیں سب خواب لگتا تھا مگر یہ 100% حقیقت تھی. الحمدللہ عز و جل اب میں اپنے گھر میں فیضان سنت سے درس دیتی ہوں. دیگر اسلامی بہنوں کے ساتھ مل کر مدنی کام کرنے کی سعادت سے بھی بہرہ مند ہوتی ہوں. روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کے رسالے کے خانے پر کر کے ہر ماہ جمع کروانا میرا معمول ہے. یہ اسلامی بہن کہتی ہیں ایک روز مجھ پر رب عز و جل کا ایسا کرم ہوا کہ میں جتنا بھی شکر کروں کم اور کم ہے. ہوا یوں کہ ایک رات میں سوئی تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. میں نے خواب میں دیکھا دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے، جس میں ایک جگہ میں بھی بیٹھی ہوں. جہاں میں بیٹھی ہوں وہاں کھڑکی سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. میں نے بے ساختہ کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا تو آسمان پر بادل نظر آئے. بے اختیار خواب ہی میں یہ سلام پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اچانک میرے سامنے ایک حسین و جمیل اور نورانی چہرے والے بزرگ سفید لباس میں ملبوس سبز امامے کا تاج سر مبارک پر سجائے مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے. میں ابھی نظارے ہی میں گم تھی کہ کسی نے آواز دی یہ حضور اکرم نور مجسم ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری آنکھ کھل گئی. میں اپنی سعادتوں کی معراج پر شدت جذبات سے رونے لگی. دل چاہتا تھا کہ آنکھیں بند کروں اور بار بار وہی منظر دیکھوں. اب بھی ہر رات اسی امید پر درود پاک پڑھتے پڑھتے سوتی ہوں کاش میرے بھاگ دوبارہ جاگ اٹھیں. کیا خبر آج کی شب دید کا ارماں نکلے، اپنی آنکھوں کو عقیدت سے بچھائے رکھیے. ایک روز آئے گا سونا تیرے خواب بھیجدار سونے تے درودہ دیاں ڈالیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول کے ساتھ اخلاص کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شریف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا فیڈ بیک @madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں. اللہ کرم ایسا
میری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.